الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات میرے عزیز واجب الاحترام دوستو بزرگوں، جناب ابراہیم علیہ السلام نے مولا کریم سے دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین، کہ مولا کریم اے پروردگار عالم مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ صرف اولاد کا مل جانا یہ نعمت تمام نہیں ہوتی، نعمت تمام ہوتی ہے کہ اولاد نیک اور صالح ہو۔ جب اولاد نیک اور صالح ہوتی ہے تو ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے، ماں باپ کی زندگی پرسکون ہوتی ہے، عزت اور وقار والی زندگی ہوتی ہے۔ اگر اولاد نیک نہ ہو تو پھر جیسے ہماری سرائکی میں بھی ایک مثال ہے کہ نکمی اولاد نہ مزہ نہ سواد۔ اگر اولاد نیک نہ ہو تو پھر انسان کی زندگی اذیت سے گزرتی ہے، تکلیفوں سے گزرتی ہے، کہ انسان جب اپنی اولاد کو اپنے خلاف پاتا ہے، اپنا دشمن پاتا ہے، بے دین پاتا ہے، تو پھر انسان کے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو مولا کریم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو ذکر فرما کر قیامت تک آنے والی انسانیت کو سبق دیا کہ اللہ سے اولاد کیسی مانگنی چاہیے، کہ صرف اولاد نہیں چاہیے، صرف عدد مطلوب نہیں ہے، بلکہ ایسی اولاد چاہیے کہ جو نیکی کے راستے پر چلنے والی ہو، توحید اور ہدایت کے راستے پر چلنے والی ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والی ہو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والی اولاد مانگنی چاہیے اللہ سے۔ رب ہب لی من الصالحین، اے پروردگار عالم مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین، اے میرے پروردگار عالم نیک صالح اولاد اور اچھی بیوی
ایسی بیوی ہونی چاہیے قرۃ اعین، جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، ایسی اولاد ہونی چاہیے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور متقی لوگوں کے پیشوا ہوں، معاشرے کے سلجھے ہوئے لوگ، پڑھے ہوئے لوگ، نیکوکار لوگ مثال دیں کہ فلاں کی اولاد، فلاں گھرانہ بہت دیندار گھرانہ ہے، اللہ کی بندگی کرنے والا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کرنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے، ایسا گھرانہ ہے۔ تو مولا کریم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، اللہ نے ان کو خوشخبری دی کہ ہم نے ان کو خوشخبری دی بغلام حلیم، ایسا بیٹا دیں گے جو بردبار ہوگا، تحمل والا ہوگا، صبر کرنے والا ہوگا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام خود بھی بہت صبر کرنے والے اور متحمل مزاج بردبار تھے۔ تو رب کریم نے آپ علیہ السلام کو بیٹا دیا تو آپ نے اس کی پرورش کی۔ فلما بلغ معه السعی، جب وہ سن بلوغت کو پہنچا، اس قابل ہو گیا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ چلتا، اپنے باپ کے ساتھ معاملات میں، کام میں ہاتھ بٹاتا، نیکی کے راستے میں آپ کے ساتھ ہوتا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا یہ دعا مانگنا تھا ہی اس لیے کہ مجھے ایسا نیک بیٹا دے جو نیکی کے راستے میں میرے ساتھ ہو، جو ہدایت کے راستے میں میرے ساتھ ہو، جو توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں میرے ساتھ ہو۔ اللہ والوں نے بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت دنا نبی تھے، بہت سمندار نبی تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب باپ بیٹا نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کر لیا، اس کے بعد جب انہوں نے رب کائنات سے مزدوری مانگی تو وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، حج کے احکام مانگے کہ ہمیں طریقہ سکھایا جائے، ہم آپ کی بندگی کریں، ہمیں طریقہ سکھایا جائے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، گرد کعبہ کے طواف کریں، ہمیں احکام سکھائے جائیں، عبادات کے احکام سکھائے جائیں، بیت اللہ کے احکام سکھائے جائیں۔ جب یہ سکھا دیا گیا تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے بہت با کمال دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا، مولا کریم، مولا کریم اللہ علیہ نے بڑی عجیب اس کی تشریح سمجھائی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے دراصل یوں عرض کیا کہ مولا کریم آپ نے نبی تو ویسے ہی بھیجنا ہے، آپ نے رسول تو ویسے ہی بھیجنا ہے، آپ نے اپنے گھر کو تو آباد رکھنا ہی ہے، لیکن مجھ پر ایک احسان اور کر دیجئے کہ جو آپ رسول بھیجو، جو آپ نبی بھیجو، وہ میری ہی اولاد میں سے ہونا چاہیے۔ ایک مومن کی شان یہی ہے، آپ اور میں جب دعا مانگے تو یہی دعا مانگے کہ یا اللہ تیرے دین نے ہمیشہ رہنا ہے، مساجد اور مدارس نے ہمیشہ آباد رہنا ہے، تیری محبت سیکھنے سکھانے والے ہمیشہ رہیں گے، تو مجھے اور میری اولاد کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، یہ دعا کرنی چاہیے، اور یہ باکمال دعا ہے۔ اپنی اولاد کے لیے ہدایت کی دعا مانگنا یہ بہت بڑا شرف ہے والدین کے لیے۔ ہم اپنی اولاد کو نصیحت تو کرتے ہیں،
لیکن رات کی تنہائیوں میں اپنی اولاد کی ہدایت کے لیے، راہ راست پہ آنے کے لیے، ان کے نیک اور صالح ہونے کے لیے ہماری خاص جد و جہد نہیں ہے۔ نہ تو ہم خاص دعائیں مانگتے ہیں اور نہ ہی ہدایت کے راستے پر اور دین کے راستے پر لانے کے لیے انہیں دین سکھاتے ہیں۔ تو دین سکھانا چاہیے اپنی اولاد کو۔ جب یہ اولاد دین سیکھ جائے گی، یہ آپ کی اور ہماری خدمت گزار ہوگی۔ میں اپنے دوستوں کو اکثر ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں کہ پہلے زمانے میں دو شاعر تھے، ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو 25 سال گردش حالات نے انہیں ملاقات کا موقع نہ دیا۔ 25 سال کے بعد جب ان دونوں کی ملاقات ہوئی تو ایک شاعر دوسرے سے پوچھ رہا ہے، آپ کے 3 بیٹے تھے، آج کل وہ کیا کر رہے ہیں؟ تو شاعر نے اپنے دوست شاعر کو کہا، الحمدللہ ایک ڈاکٹر ہے، ماشاءاللہ دوسرا انجینئر ہے، اور سر نیچے کر کے کہا تیسرا کم بخت مولوی ہے۔ تو شاعر نے کہا اس کو گھر سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ کہا اسی کے گھر میں رہتا ہوں، اسی کے گھر میں رہتا ہوں جو کم بخت مولوی ہے۔ دین پڑھاؤ گے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پڑھاؤ گے، آپ کے مبارک فرامین پڑھاؤ گے، اللہ کا قرآن پڑھاؤ گے، تو پھر اللہ کا قرآن انسانیت کو یہی سبق دیتا ہے کہ اللہ کے حق کے بعد ماں باپ کا حق ہے۔ اللہ کی توحید کے بعد آپ پر جو سب سے بڑا حکم لاگو ہوا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ہوا ہے۔ تو جب دین پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، فقہ پڑھیں گے، قرآن کریم کے متعلق علوم پڑھیں گے، تو تب انہیں سمجھ آئے گی کہ اللہ کی بندگی کے بعد، اللہ کی توحید کے بعد، اللہ کی وحدانیت کے بعد ہم پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے۔ پھر وہ اس حق کو پہچان کر اس پر عمل کریں گے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے، دین نہیں پڑھائیں گے، تو پھر جو احوال معاشرے کے اندر سامنے آ رہے ہیں وہ سب کو پتہ ہے۔ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنی انی ارا، میرا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے۔ اور یاد رکھو نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ آپ اور میں جب سوتے ہیں تو آپ کا اور میرا دل بھی سو جاتا ہے، لیکن نبی کا دل نہیں سوتا۔ آپ اور میں جب سوتے ہیں آپ کا اور میرا دل غافل ہو جاتا ہے، نبی کا دل غفلت میں نہیں ہوتا۔ کبھی بھی کسی بھی نبی کا دل کبھی غافل نہیں ہوا۔ اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، آپ کا اور میرے خواب کا کوئی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے پتہ نہیں جھوٹا ہوتا ہے۔ سارا دن ہم جو سوچتے ہیں رات کو خوابوں میں وہی دیکھتے ہیں۔ ہمارے نوجوان سارا دن پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہیں موبائل پر، اگلے دن فون کر کے کہتے ہیں حضرت صاحب فلاں خواب دیکھا ہے، جبکہ حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، میرا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، تیرا کیا خیال ہے؟ اس رائے پر، میرے خواب پر تیرا کیا رد عمل ہے؟ میں نے جو خواب دیکھا ہے اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟
تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا. اللہ اکبر، سعادت مند بیٹا تھا. فرمایا جو آپ کو حکم دیا گیا کر گزرو. ستجدنی انشاءاللہ، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، من الصابرین. قربانی کے لیے پیش کیا گیا. جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی، کہیں میں اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے جب چھری چلا رہا ہوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے بیٹے کا روتا ہوا منہ دیکھ کر، اپنے بیٹے کی آنکھیں دیکھ کر، چہرہ دیکھ کر کہیں میرا دل جو ہے مہربان نہ ہو جائے کہ میں اللہ کی جو ہے اس امر کی، اس حکم کی کہیں اس سے دور نہ ہو جاؤں. چھری چلانے میں کوئی تھوڑا سا وہ نہ ہو جائے، تردد وغیرہ، کوئی ہاتھ نرم نہ پڑ جائے میرا، بس اتنی سی بات تھی. اور بیٹے نے باپ سے عرض کیا، بابا مجھے الٹا لٹائیے تاکہ میں جب ذبح ہو رہا ہوں تو میں بھی آپ کی طرف نہ دیکھ رہا ہوں کہ میرا باپ مجھے پتہ نہیں چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا، میں بھی اس چیز کی طرف متوجہ نہ ہو جاؤں، میرا دل بھی صاف ہو. تو چھری جب چلانا چاہیے تو چھری نہیں چل رہی، بار بار چھری چلانے کی کوشش کی، چھری نہیں چل رہی. جناب ابراہیم علیہ السلام نے، روایات میں آتا ہے، چھری کو پتھر پر مارا، کیوں نہیں چلتی؟ چھری نے کہا، ابراہیم جس نے مجھے بنایا ہے، جو آپ کا اور میرا خالق ہے، وہ مجھے اجازت ہی نہیں دے رہا. تو کوئی معاملہ اللہ کے امر کے بغیر نہیں ہوتا. بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایمان کی شرائط میں سے یہ شرط ہے کہ ہر اچھی بری تقدیر مولا کریم کی طرف سے ہوتی ہے. تو یاد رکھو، اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے، اللہ کی محبت کی دلیل یہ ہے کہ جو انسان کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہو گئی ہے تو وہ اوروں کے عیب نہیں دیکھتا، اپنے عیبوں کو دیکھتا ہے. وہ دوسروں کی کمزوریاں تلاش نہیں کرتا، اپنی کمزوریوں پر اس کی نظر جا رہی ہوتی ہے. اور اللہ کی محبت کی دلیل ہے کہ یہ بندہ لوگوں سے جھگڑا نہیں کرتا، ماں باپ سے لڑائی جھگڑا کرنا، بیوی سے لڑائی جھگڑا کرنا، بہن بھائیوں سے لڑائی جھگڑا کرنا، یہ اس چیز کی علامت ہے کہ اس بندے کو ابھی اللہ سے محبت نہیں ہوئی. اگر اسے مولا کریم سے محبت ہوتی تو اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے. اور مسلمانوں کو قربانی رکھنی چاہیے. آپ اور میں جانور کی گردن پر چھری چلائیں گے، لیکن آپ کو اور مجھے جو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، وہ بیٹا ذبح کرنے کے برابر ملے گا. بیٹا ذبح کرنے کا ہی ثواب ملے گا. اور یہ جھوٹے بہانے، چھوٹی چھوٹی باتیں، 1 ایکڑ زمین خرید لی، آدھا ایکڑ زمین خرید لی، 2 کنال زمین خرید لی، 1 کنال زمین خرید لی. اب اس کو یہ کہتا ہے حضرت میرے اوپر قرضہ ہے، بتائیے میں قربانی رکھوں یا نہ رکھوں. یہ چھوٹے چھوٹے بہانے. تو لاکھوں کی زمین خرید سکتا ہے، کروڑوں کی پراپرٹیاں خرید سکتا ہے، لیکن تجھے شرم نہیں آتی جب مولا کے نام پر قربانی کی باری آئی تو جھوٹے بہانے تلاش کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں تلاش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے میں قربانی دینے سے بچ جاؤں.
کہیں زمین بک رہی ہو تو پھر ہر طرح کا گھاٹا نفع کرنے کو تیار ہے، پورا زور لگا کر زمین خریدنے کے لیے جائے گا کہ اب وقت ہے، بس اب چوک گیا تو پھر کبھی نہیں موقع ملے گا۔ تو یاد رکھ لے قربانی کرنے کا بھی اب موقع ہے، اب چوک گیا تو پھر موقع نہیں ملے گا، پھر پورا سال تجھے انتظار کرنا پڑے گا، پھر زندگی ساتھ دے یا نہ دے۔ اس لیے کوشش کرو قربانی رکھو۔ میرے پیر و مرشد شاہ جلیل احمد اخون صاحب فرماتے ہیں ایک مالی نصاب ہے، یہ عام مومنین کے لیے ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے عاشق ہیں ان کا نصاب یہ ہے کہ محبت ان سے تقاضا کرتی ہے کہ اللہ کے نام پر قربانی دی جائے، محبت تقاضا کرتی ہے، اللہ کا قرب یہ تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کے پاک نام پر قربانی دی جائے، اور ہر مومن کو کوشش کرنی چاہیے کہ قربانی کرے، قربانی سے نہ بھاگے، جس پر واجب ہے اس پر تو ہے ہی ضروری، لیکن جس پر قربانی واجب نہیں ہے، ہر کسی کے گھر میں بکریاں ہیں، دل بڑا کرو، آپ کی اور میری زندگی میں جو رونق آئے گی، جو خوشیاں ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے بس۔ ایک اللہ والے کے بارے میں آتا بے چین کیا ہوئے، وہ گھڑی تو ایک جگہ کھڑی ہے، تو ایک اللہ والا ایسے بیٹھا تھا تو اس کا ایک شاگرد آیا، کہا حضرت آج میں فلاں جگہ سے گزرا، لوگ آپ کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے تھے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اتنی برائیاں آپ کی کر دی۔ تو اس اللہ والے نے اپنے شاگرد سے کہا بیٹا اپنے بڑوں کے پاس ایسی باتیں نہیں پہنچایا کرتے۔ پھر کہا الحمدللہ، چہرے پر کوئی ناگوارگی، کوئی پریشانی نہیں آئی۔ شاگرد نے پوچھا استاد صاحب آپ کے خلاف اتنی بڑی بڑی باتیں ہوئی، میں نے آپ کے سامنے پیش کی، چلو یہ میری غلطی تھی، لیکن آپ کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں آئی۔ کہا بیٹا لوگ جو میرے بارے میں کہتے ہیں، لوگ جو میری برائی بیان کرتے ہیں، یہ حقیقت ہے، لوگ جو میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں یہ حقیقت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ شاگرد نے عرض کیا استاد صاحب پھر یہ کیا ہے، آپ قرآن پڑھا رہے ہو، حدیث پڑھا رہے ہو، اللہ اللہ کرا رہے ہو لوگوں کو؟ کہا بیٹا یہ اللہ کا فضل ہے، یہ جو میں دین کا کام کر رہا ہوں، نماز پڑھا رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن سکھا رہا ہوں، لوگوں کو تسبیحات سکھا رہا ہوں، اللہ کا ذکر سکھا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا سکھا رہا ہوں، یہ حقیقت نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے مجھ پر، اللہ کا انعام ہے مجھ پر کہ مولا کریم نے اپنے اتنے انسانوں میں سے اور بھی گندے ہیں، اور میری گندگی کا، میرے عیبوں کا، میری کمزوریوں کا قوم کو پتہ ہے، باوجود اس کے بھی میرے ربا نے مجھ پر خاص فضل فرمایا کہ مجھے اپنے دین کے لیے، مجھے اپنی محبت کے لیے، مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے قبول کر لیا ہے۔ تو میرے دوستو آپ کو اور مجھے جو نیکی کی توفیق ہوتی ہے اس میں میرا اور آپ کا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، یہ محض اللہ کا فضل اور کرم ہے، آپ کی اور میری کوئی قابلیت نہیں ہے۔ آپ سے اور مجھ سے اچھے اچھے لوگ اس وقت بازاروں میں بیٹھے ہیں، اچھے اچھے لوگ اس وقت تجارت کر رہے ہیں، نماز کی توفیق نہیں ہے، قرآن کی توفیق نہیں ہے۔ آپ سے اور مجھ سے زیادہ صحت مند خوبصورت لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، لیکن ان کے دل میں کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ میں مولا کے نام پر قربانی پیش کروں۔ تو سارے دوست کوشش کریں، قربانی کریں، اور نیک صالح اولاد اللہ سے مانگے، صرف اولاد نہ مانگے،
صرف اولاد، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فتنہ ہے آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی۔ اگر نیک صالح اولاد مانگیں گے تو یہ آپ کے لیے اور میرے لیے دنیا میں بھی ہمارے لیے جو ہے سکون اور اطمینان کا باعث ہے، آخرت میں بھی ہمارے لیے یہ بہترین سرمایہ ہے کہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے ہماری اولاد قرآن پڑھے گی، نماز پڑھے گی، اللہ کے نام پر قربانیاں دے گی، اپنے اخلاق درست کرے گی، اپنے معاملات درست کرے گی، تو اس کا اجر ہمیں وہاں ملتا رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔